Good Choice Studio and Islamic Network. بار پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے توجہ سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کوشش فرمائیں دائیں بائیں دیکھنے سے گریز کریں، چھت کو نہ دیکھیں، زمین کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو، بلکہ یا تو جھکا لیں نگاہیں، اور اگر کچھ اور زیادہ مزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور صرف زبان ہی نہیں بلکہ توجہ بھی انہی کی جانب، اور پھر آپ کو خود ہی لطف آئے گا۔ دراصل کسی نے پڑھا، کسی نے سنا، لیکن یہ لطف کسی کسی کو میسر آیا۔ کیا جی؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے۔ یہ مٹھاس آپ کو تب محسوس ہوگی جب آپ توجہ سے پڑھیں۔ جب ہم ایسے پڑھتے ہیں نا دوشی فالصلاۃ والسلام علیہ، تو یہ پکی بات ہے کہ ہماری توجہ ان کی جانب نہیں ہے۔ اگر ہماری توجہ ان کی جانب ہوتی تو پھر ہم چھت دیکھتے نہ، پھر ہم دیواریں دیکھتے نہ، پھر ہم زمین سے کھیلتے نہ، پھر ہم داڑھی سے کھیلتے نہ، کہ ہماری توجہ ان کی جانب نہیں۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں توجہ ہو۔ پھر دیکھیں یہ نام مبارک کرتا کیا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیونکہ حضرت عہد دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اس سے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سارے ہی اپنے اپنے انداز میں یہی کہا کرتے تھے، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ لیکن بس وہ طرف ہماری محفلوں کا وہ انداز نہیں رہا، باقی آپ آتے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ آتے ہیں۔ امت دیکھیں نا، ٹوپیاں نہیں پہنتی، ٹھیک ہے جی؟ اللہ ہونا تو یہ چاہیے ان کی محفل میں آئے ہیں تو تیاری بھی ان کے مطابق ہو۔ دیکھ رہے ہیں شادی کارڈ پہ پوری شادی کے مطابق تیاری ہوتی ہے۔ اگر آپ لاچا پہن کے جائیں کوئی نکالے گا تو نہیں، لیکن کبھی کوئی شادی پہ لاچا پہن کے جائے گا نہیں، سونے کپڑے ہوں گے، شادی کے مطابق تیاری۔ حالانکہ کچھ بھی کارڈ پہ نہیں لکھا، جوتے پالش کر کے آنا، نئے پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت بنوا کے آنا، خط کروا کے آنا، پینٹ کوٹ پہن کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، شیروانی پہ کچھ بھی نہیں کارڈ پہ لکھا، صرف سیرہ بندی، بارات کی روانگی، نکاح، لنگر، بس یہی لکھا ہے، یا میرج ہال، یا جس جگہ یہ نکاح کا سلسلہ طے پائے گا، وہ باقی کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن سب کچھ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر سارا کچھ ہی لکھا ہے لیکن کچھ بھی کر کے آتے نہیں۔ اللہ ہونا چاہیے کہ ہماری تیاری ہو، خوشبو لگی ہو، سر پہ یا ٹوپی ہو، یا سر پہ پگ شریف ہو، کیونکہ محفل جو ان کی ہے، دکھانا جو ان کو ہے، سجنا ان کے لیے تھا، تیار ان کے لیے ہونا تھا۔ تو پتر جب حالات ہی آ جائیں کہ اب ان کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر کیا؟ پتر کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو کم و بیش 40 اولیاء نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ آپ کی وفات کی رات جب آپ کی وفات ہوئی، وصال ہوا، 40 اولیاء نے، تو سب نے خواب میں یہی عرض کی کہ ابو آج کیسے نواز دیا؟ فرمایا میرے ذوالنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ کوئی آئے تو صحیح۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. حضرت صاحب ہمارا کام آپ کو صرف کہنا ہے، ڈنڈے سے کروانا تو ہمارا کام نہیں ہے، اور نہ ہم ڈنڈے والی پوزیشن میں ہیں حضرت جی. ہم کہہ ہی سکتے ہیں. اس لیے پتر کوشش کریا کرو جب ان کی محفل میں آؤ تو پھر تیاری بھی انہی کے مطابق ہو. آؤ تو صحیح کبھی ہے، کبھی آؤ تو صحیح. امت نے سب کچھ چھوڑ دیا، ٹوپی چھوڑ دی، پگ شریف چھوڑ دی حضرت صاحب. اب دیکھیں نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے روز پگ شریف پہنے، جمعہ کے روز پگ شریف پہن کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سونے محبوب فرماتے ہیں فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. بندہ ہی خاص ہو جاتا ہے حضرت، بندہ ہی خاص ہو جاتا ہے. فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں نظر تو نہیں آتا، غیب ہے یہ سارا، لیکن اگر محبوب نے فرمایا ہے تو پھر فرمایا آپ نے، پکی بات ہے حضرت. اس لیے پتر نہ چھڈو ان چیزوں کو. یہ میری بات یاد رکھو، یہ جو رنگ ہم نے اختیار کر لیے ہیں یہ لوگوں کو سونے لگتے ہیں. رب نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، وہ ایک ہی رنگ ہے جس میں تم مجھے سونے لگتی ہو، وہ میرے محبوب کا رنگ ہے. جس قدر خود کو محبوب کریم علیہ السلام کے رنگ میں ڈالتے جاؤ گے ان کو سونے لگو گے حضرت صاحب، ان کو سونے لگو گے. اور اقبال نے تو پھر اخیر ہی کر دی نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے پتر پوری توجہ کرو ہے، سونا کر کے آیا کرو ہے. اور پھر جب درود پاک پڑھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، توجہ ساری گیم توجہ کی ہے حضرت، ساری گیم توجہ کی ہے. تو وہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ اپنے اپنے انداز میں یہی وہ آ رہے ہیں، وہ آنے. تو لکھا ہے تفاسیر میں ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں کہ یہ بات کئی بار جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی فرمایا دے ہیں. جناب آدم علیہ السلام سے جو ہمارے نبی علیہ السلام کا نور مبارک تھا، جو آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ حضرت شیس علیہ السلام میں کنورٹ ہوا. تو آپ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں اپنے انداز میں، منون تو نہیں ہے. تو لکھا ہے اتنی بار یہ بات ہوئی کہ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں. تو ظاہر ہے اگر وہ تشریف لے آتے ہیں تو ہوں گے تو وہ آپ کی اولاد میں سے نا، تو پھر شان آپ کی زیادہ ہے کہ ان کی زیادہ ہے. آپ خاموش رہے. آپ نے پھر یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ تشریف لے آتے ہیں تو ظاہر آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا، اگر آپ کے وہ مبارک زمانے میں وہ تشریف لے آئے تو پھر شان آپ کی زیادہ ہوگی کہ ان کی زیادہ ہوگی. آپ پھر خاموش. پھر تیسری بار یہی سوال ہوا تو پھر جناب آدم علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا او میرے بیٹے تو بات شان کی کرتا ہے، ارے ان کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی. دیکھیں نا پتر کون سا ایسا گناہ ہے حضرت جی جو اس وقت امت نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جی، قوم لوط کی برائیاں، ٹھیک ہے جی، قوم شعیب کی برائیاں ہیں جی، عاد سمود، ٹھیک ہے، قوم نوح ہیں جی، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، جو برائیاں ان قوموں کی بیان کی گئیں آج ہم میں اجتماعی طور پہ موجود ہیں. کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو اس وقت ہو نہیں رہی، لیکن بچ کیسے گئے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس لیے بس ساری گیم توجہ کی ہے، توجہ نہیں کوئی بھی. ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن توجہ، یہ میں جمعے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ پتر کوشش کرتا ہوں کہ ذرا بیویوں سے
لیکن پھر بھی کسی جگہ کو ٹاکرا ہو ہی جاتا ہے تو جی فلاں پریشانی فلاں پریشانی فلاں پریشانی فلاں پر، تو ظاہر ہے پتر خود سے تو ہم بتانے سے رہے، جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس میں سے کچھ بتا دیتا ہوں۔ مثلا جی 1.25 بار آیت کریمہ پڑھے تو پڑھ کے تو اگلے دن پھر واپس، اب مصباحی صاحب پڑھے ہیں تو کھ بھی نہیں ہوا ہے، تو میں پھر کہتا ہوں میں بہن جی آپ نے اے سی لگا کے قالین بیٹھ کے سامنے لاچیاں رکھ کے نا گپے مارتے ہوئے پڑھا ہے، صرف ایک بار یا پڑھ دیتی نا حضرت یونس علیہ السلام جیسا کام ہو جانا تھا۔ تو ایک ہی بار کافی ہے جی، لیکن بزرگوں نے 1,25,000 جنہوں ہی 1.25 کہنے ہیں، کیوں بھلا مرتب کیا؟ ہو سکتا ہے 1.25 چکو ایک بار ہی ہوں جدا پڑھ کتے یہ باقی تو پتر ایک بار کا ایک ہی بار ہے، میرے اللہ کا نام ہے والا ذکر اللہ اکبر، اور سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے، یہ تو ایک بار ہی کافی ہے۔ لیکن بزرگوں نے کیوں اس کو 1.25 بار رکھا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک بار ہی جدا پڑھ کرتے ہیں، کوئی ایک بار ہی کسی کو وہ انداز میسر آئے، کوئی اس طرح کا تو پتر نہیں کبھی بھی پڑھا جا سکتا۔ میں مراد ہے کہ چلو کو تھوڑا بہت دے ہو جائے نا، تو کیا ہے ہم سے وہ نہیں پڑھا جاتا وہ والا، تو وہ والا پڑھا ہو تو پتر ایک ہی بار کافی ہے۔ دیکھو نا کیا رنگ ہے، لا الہ الا انت سبحانک، جی اپنی باری کی آکھیا انی کنت من الظالمین، جس دن آپ نے انی کنت من الظالمین کو خود پہ طاری کر کے پڑھا تو پھر دیکھو یہ آیات کریمہ کرتی کیا ہے، لیکن بات ساری توجہ کی ہے، توجہ نہیں کوئی بھی۔ اس لیے میں نے کہا ہے ہمارا کام بتانا ہے، تربیت کرنا ہے، ہم تو بتائیں گے۔ میں گزارش ہی کروں گا پتر، جب مسجد میں آؤ، خواہ نماز کے لیے آؤ، خواہ ذکر کے لیے آؤ، آتے پہلا کام یہ کیا کرو سوچو والا بٹن بند کر دیا کرو، کیونکہ ہم نے سوچو والا بٹن بند کیا ہوتا نہیں، اس لیے ہم بٹے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھے اتھے تے ادھے کتے اور آدھے ادھر آدھے کہیں اور، اس وقت بھی کیونکہ سوچوں والی تار بند نہیں ہے، اب بیٹھے ادھر ہیں لیکن سوچ رہے ہیں نویں شروع کی تھی پتہ نہیں کہ نویں مکرے گا، اس لیے کوشش فرمایا کریں سوچوں والا سوئچ بند کر دیا کریں، یہ اس کا گھر ہے، اب اسی کا حق ہے کہ اسی کو سوچا جائے گا، یہ اس کا گھر ہے اسی کی طرف خیال جائے گا، یہ اس کا گھر ہے توجہ اسی کی طرف ہوگی، اس گھر میں کسی اور کا حق نہیں بنتا کہ حضرت اس کو سوچا جائے، یہ اللہ کا گھر ہے، سوچا جائے گا تو اللہ کے محبوب کو، اگر ذکر ہوگا تو اہل بیت اطہار کا، اگر ذکر ہوگا تو صحابہ علیہم الرضوان کا، اولیاء اعظام کا، علماء ذی وقار کا، لیکن کیونکہ پتر بیٹھے ادھر ہوتے ہیں لیکن ہم ادھر ہوتے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کوشش فرمایا کریں جیسے آئیں سوچو والا بٹن بند کریں۔ اور دوسرا اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان علماء سے پیار کریں اور کم از کم ان سے مسجد میں آنے کے آداب سیکھیں، کم و پیش کچھ 6-7 سال اس گناہ گار نے مصلی پاک کی بھی خدمت کی ہے، اللہ قبول فرما لے، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی تو اس لیے بڑی سختی تھی، پیرو مرشد کا گھر مبارک بھی بالکل قریب ہی تھا، تو وہ حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے، تو تقریباً اذان میں خود کہتا تھا، اور اگر کسی نے آنا بھی اذان کے لیے جی میں نو کہن دے تو میں پہلے اسے سنتا تھا کہ آیا یہ اذان ٹھیک پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، ادائیگی ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر میں اذان کہنے دیتا تھا، لیکن اکثر و بیشتر خود، اور اثر و عشاء کی سنتوں کے حوالے سے بھی بڑی سختی تھی کہ یہ بھی نہیں چھوڑنی، تو اس لیے اذان دینے کے فوراً بعد ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو 5-6-7 منٹ پہلے میں اکثر فارغ ہو جایا کرتا تھا، تو پھر کیا کرنا، میں نے مصلی پہ بیٹھ جانا اور بیٹھ کے وہ پھر نمازیوں کا مسجد میں آنا دیکھنا اور حیران ہونا کہ بھائی جس چال سے یہ مسجد میں آ رہا ہے یہ چال تو باہر گلی میں چلنے کی اجازت کوئی نہیں ہے، جس چال سے یہ چلتا ہوا مسجد آ رہا ہے یہ چال تو باہر چلنے کی اجازت نہیں، یہ کس طرح اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، خالی آئے خالی چلے، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے رحم ہو جاتا ہے حضرت صاحب، نہیں تو پتر اسی ایک ایک نام لے کے اٹھائے جائیے، اٹھ نکل
تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کے آداب ہی نہیں آتے ہیں کوئی. صحیح ہے. اس لیے باقی میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بندہ یہاں آئے اور آ کے خالی چلا جائے. میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں. ہو ہی نہیں سکتا پتر کہ بندہ یہاں آئے اور خالی واپس چلا جائے. یہ اب نہ بے ذوق لوگ ہیں حضرت. ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. کہیں کہیں کچھ ایسا ہو. یہ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے بڑی زبردست. تو میں ایک جگہ گیا تو وہاں وہ ربائی لکھی ہوئی تھی حضرت. فارسی کی ربائی ہے اور اس کا ایک شعر ہے. تو وہ شعر کیا ہے, لکھا تھا این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست. اے وہ جگہ ہے کہ اتھو کدی کوئی نا امید گیا نہیں, اتھوں کدی کوئی خالی گیا نہیں. این درگہ ماں درگہ نا امید, اتھو کدی کوئی خالی گیا. ایسا اتھو ہی خالی جانا. جی دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. علماء بیٹھے ہیں, آپ فرما رہے ہیں اگر کوئی کسی کے گھر میں گیا اور خالی واپس آ گیا, کھادا نہیں پیتا نہیں, تو اینجے کہ جویں قبرستان گیا. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خالی بھیجنا نہیں کچھ بھی, تو کم از کم پانی پیا کے اگر کوئی کسی کے گھر میں گیا اور خالی آ گیا, کھایا نہیں پیا نہیں کچھ بھی, تو ایسے ہے جیسے وہ قبرستان گئے. کہ مہمان نو خالی ٹورنا نہیں. جو اس کا مزاج ہو حضرت, جو اگر کر سکتے ہو تو اس کو پیش. ہمارا دین تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیں کہہ رہے ہیں تو بندہ پھر ان کی بارگاہ میں جائے تو وہ خالی لوٹا دے حضرت. لیکن صرف یہ ہے کہ اس گھر کے, اس دربار کے, اس جناب کے پروٹوکول ہیں, بس اس پروٹوکول کو فالو کرو. دیکھو نا پروٹوکول ہے نا جی, کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو آ کے بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے کیا کرنا ہے, اندر پہلے دایاں رکھنا ہے پاؤں. ٹھیک ہے جی, اندر دایاں پاؤں رکھنا ہے. گھر کا پروٹوکول ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. یہ علماء بیٹھے ہیں, جب وضو کرنا ہے تو وضو کے قطرے اس گھر میں گرنے دینے, مستعمل پانی ہے, گناہ شامل ہے اس میں. پروٹوکول ہے. کتابوں میں لکھا ہے جب اس گھر کی صفائی کرنی ہے تو جو اس گھر کی مٹی ہوگی اس مٹی کو بھی اس جگہ نہیں پھینکنا جہاں لوگوں کے گھروں کا کوڑا. اس گھر کی مٹی کا بھی پروٹوکول ہے. یہ اللہ کے گھر کی مٹی ہے, اس گھر کی شان و شوکت ہے پتر. وہ تو وکری بات ہے, کچھ میں نہیں آپ کو سمجھا سکا, کچھ آپ بھی نہیں سمجھے. تو اب ہمارے نزدیک یہ کیا ہے, بڑا منہ ڈنگا جا کر کے کہنے ہونے ہیں. وہ کتنے کے یہاں ہیں مسیتے, وہ کتوں ہیں مسیتے. بلکہ اب تو حضرت جو ذرا زیادہ مسجد جانے والا ہو, ہم تو اس کو یہ کہہ کے پکارتے ہیں مسیتڑے ہے, مسیتڑے. تو جڑا ایم این اے تے ایم پی اے تو گھر جائے بھائی وہ پروٹوکول ہے, تو جڑا مسجد چ جائے انہوں کی کہندے نے ہے. کچھ آپ کا بھی قصور, کچھ قصور کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکا پتر. ساری دنیا دے ایم این اے تے ایم پی اے رل جان تے اس گھر دی مٹی دا جڑا ایک ذرہ ہے انہوں بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے, اس گھر کا یہ پروٹوکول ہے. این در گئے ماں در گئے نا امیدی نیست, ایتھے آن والا کدی کوئی خالی گیا نہیں. دیکھیں نا پتر, ہم فقیر لوگ ہیں. ہم یہ جو کچھ آپ خود کو سمجھتے ہیں یا جو کچھ میں خود کو سمجھتا ہوں وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں. اس کی سے کوئی زیادہ حقیقت نہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں اور میں سمجھ, اس کی اس سے زیادہ کوئی حقیقت اگر قرآن کریم سے ہم پوچھیں تو وہ ہمیں ہماری حیثیت کیا بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس, اے لوگو, یا ایوہ الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تو ہی سارے ہی اللہ دے فقیر ہے. یہ ہمارا حقیقی سٹیٹس ہے کہ اسی سارے کی اللہ دے فقیر, اسی فقیر ہیں. یہ جو کچھ آپ سمجھتے ہیں یا جو کچھ میں سمجھتا ہوں یہ آپ ہی سمجھتے ہیں, یہ میں ہی سمجھتا ہوں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. فقیر ہم پتر. اچھا نہ ہو دا میاں سبحان ربی اللہ او دے لئی, سبحان ربی العظیم او دے. تیرے میرے لکھیے اگر سچ بولیے بنے مٹی نال, کنی دیر پیو دے سلب چ رہے,
9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਚ ਬਏ, ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਕਤਰਾ ਸਾਡੀ ਇਬਤਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਂਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਖਾਨਾ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਨੇ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ, ਫਿਫੜਿਆਂ 'ਚ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਸੁਫਰਾ ਹੈ, ਤਿੱਲੀ 'ਚ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ, پتہ نہیں پتر کس چیز کی آکڑ ہے ہمیں، پتہ نہیں کس چیز کا ہمیں مان ہے، کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے، کیڑی شے سانوں کھلون نہیں دیندی، یہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی گردنوں میں سریے ڈال رکھے ہیں؟ کیا ہے یار؟ آپس میں بیٹھے ہو میرے بھائی ہو، ویر ہو، میں آپ دا بھائی ویر ہاں، کو دسو ہاں مینوں ہی اٹھ کے کی لبا تانوں اپنے آپ 'ਚ کہ جہدے 'ਚ بندہ آکڑے جڑا سی ہے والا بٹن کھول کے تے انجن کر کے گلی 'ਚ ٹرنے ہیں، کھیڑی جائے کہ کچھاں 'ਚ دانے نکلے کی شے وے اسی ساڈے وچ بھائی جویں ایویں اوویں ٹر میاں، یہ کیڑی ٹور ٹرنے ہیں، یہ کی بٹن کھول کے دسنے ہیں؟ پتر یاد رکھو یہ بزدلوں کا طریقہ ہے، وہ اصل میں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بہادر ہوں، لیکن وہ بہادر ہوتا، وہ بتا رہا ہوتا ہے بہادر نوں پتر دسن دی لوڑ ہی نہیں، بہادر دے کام ہی پہ دس دینے کہ بہادر ہے۔ بہادروں کے سلطان، دلیروں کے سر کا تاج، دلیروں کی شان و شوکت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ معاف کرے پتر، دور دور تک کہیں نہیں لکھا کہ میرے مولا نے کبھی یہ چال چلی ہو، ہے کو مولا علی سے زیادہ دلیر؟ بھرپور جوانی ہے حضرت، کلے رسول پاک دے بستر تے ستے نے حضرت، سارے کافر باہر تلواریں لیے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما چو، کلے حضرت صاحب، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ سارے باہر کٹھے ہیں، میرے مولا مشکل کشا کلے بسترے دے ستے نے حضرت۔ ہے کوئی ایسا دلیر؟ لیکن دور دور تک کہیں نہیں لکھا کہ کبھی میرے مولا پاک نے ایسی چال اختیار نہیں، بلکہ کی ہوندا سی سر مبارک جھکیا ہے، کندھے مبارک تھلے نے۔ یہ پتر ہم شو کرواتے ہیں کہ ہم، لیکن ہم دلیر ہوتے پتر میرے تو ادھر کیونکہ تعلیم و تربیت ہی کوئی نہیں نا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی سے اپنا کام ٹھیک نہیں ہوا، ہم قوم کو قوم ہی نہیں بنا سکے۔ لیکن ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کیا ہے ہمارے معاشرے میں دلیری؟ آپ نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ محلے دار سے لڑو، ٹھیک ہے جی، ہمسائے سے لڑو، چاچے سے لڑو، تائے سے لڑو، پھوپھی سے لڑو، خالہ سے لڑو، ٹھیک ہے جی، اور دلیر غریب سے لڑو، چنگچی والے سے لڑو، ریڑی والے سے لڑو، کھوتے ریڑے والے سے لڑو، غریب سے لڑو، ماڑے سے لڑو، اس کا نام کیا ہے میرے پاکستان میں؟ دلیر۔ اسی طرح کے دلیر ہیں ہم سارے، باقی پتر جو دلیری ہے وہ تو ہمیں چو کے نہیں گزری ہے کوئی، سارے پاکستان کا بیڑا گرک ہو گیا، کتنے دلیر سارے دے سارے۔ یہ آؤ میرے کبھی سیالکوٹ میں قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، کینٹ میں جیسے انٹری کرو، کینٹ انٹر ہوتے ادھر سڑک کے بیچ میں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 50 کلومیٹر، بارڈر 32 بنتا ہے اس لیے میں اکثر 32 کہتا ہوں، لیکن ویسے جموں سٹی 50 کلومیٹر ہے ادھر صاحب، میرے سیالکوٹ سے 50، سیالکوٹ اور لاہور کم و بیش 120، 170 کلومیٹر بن گیا، میرے تو 50 تے تاڑے تو 170 کلومیٹر، صرف اتر وہ بیٹھے ہیں آگے، 77 سال ہو گئے، وہ ہمیں آوازیں دیتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، پکارتے رہے، ان کی بیٹیاں، بیویاں، مائیں اٹھا کے وہ لے گئے، کتنے نے سارے دلیر جڑے پاکستان جو وسدے نے۔ ویسے اگر میں دیکھوں تو پاکستان میں بڑے بڑے جناب وہ ڈائلوگ مشہور ہیں، گجر دا ویر، کتنے نو سارے گجر جن دا ویر بڑا مشہور ہے ایک دوجے نال ہی، ہیں جی، یہاں بٹ بدماش بڑا مشہور ہے، کدھر ہیں بٹ بدماش سارے؟ یہاں جٹ کا کھڑاک بڑا مشہور ہے، گیا نہیں کوئی جٹ کھڑاک کرن ہوتے ادھر، یہاں میاں کا ویر بڑا مشہور ہے میرے پاکستان میں، گیا نہیں کو میاں ویر لینے ادھر، کوئی مغل، کوئی راجہ، کوئی نہیں بچے پتر ہے، جو کچھ بھی ہیں ہم سارے ایک دوسرے پہ ہی ہیں، گجر دا ویر بھی ایک دوسرے نال تے بٹ بھی بدماش ایک دوسرے تے ہی، اور میر نے بھی کھڑاک جب کیا ہے ایک دوسرے پہ کیا ہے، اور جٹ کا گنڈاسا جب بھی چلا ہے پتر اپنوں پہ چلا ہے، دسو کدی کسی بگانے نہ بھی لڑے ہو تسی، ایک دوسرے دے گل میں پھڑے نے، ایک دوسرے تے گولیاں چلائیاں نے، ایک دوسرے تے کوڑیاں چلائیاں نے، ایک دوسرے تے ڈنڈے چلائے نے، سیدھا صاحب بتاؤ جو کبھی سے لڑے ہو، 77 سال پتر وہ انتظار کرتے رہے ہمارا،
بڑی آوازیں دی انہوں نے گجروں کو بھی، آؤ بھائی ساڈے لیے بھی ویر لو. بڑی دیر انہوں نے آوازیں دی جٹوں کو بھی، آؤ ساڈے لیے بھی گنڈاسا چلاؤ. بڑی دیر وہ میاں کو بھی ڈیکتے رہے، وہ تیرا ویر بڑا مشہور ہے، آ یارا کوئی ساڈے لیے بھی ویر لوے. بڑی دیر انہوں نے بٹ بدماش میں بھی ڈیکیا، کوئی نہیں گیا پتہ. یہ سارا کچھ ہمارا ایک دوسرے پہ ہی ہے. ہاں جی، چاچے تے بدماش ہاں، تائے تے بدماش ہاں، پھوپھی تے بدماش ہاں، خالہ تے بدماش ہاں، مامے تے بدماش ہاں، چنگچی والے تے بدماش ہاں، ریڑھی والے تے بدماش ہاں، غریب تے بدماش ہاں، ماڑے تے بدماش ہاں. جو آگے سے کر کچھ نہ سکے ہم اس پہ بدماش ہے. پتر تگڑا ہوئے تے کھلوندا کوئی نہیں ہے. دسو کہڑے تگڑے اگے کھلوتے ہو کدی؟ آپ کی اور میری موجودگی میں پتر تھوڑا تھوڑا کر کے سارا پاکستان بک گیا. ادارے بک گئے، ایئرپورٹ بک گئے، سڑکیں بک گئیں، موٹر بھی بک گئی، پی آئی اے بک رہی ہے، سٹیل مل بک رہی ہے. کتنے ادارے ہیں؟ اللہ بس معاف کرے پتر ہمیں. کیڑا بہادر تے کیڑا دلیر ہے. دلیر تے پتر ہو سن لوگ، بزدل ترین لوگ ہیں ہم حضرت، بزدل ترین لوگ حضرت. سچ بتاؤ پتر اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے، میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، اپنے ہمسائے کے ساتھ لڑنا دلیری ہے؟ صحابہ علیہم الرضوان کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے، ہمیں گمان تھا کہ کسی دن اللہ کے رسول ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ فرماتے ہیں. حضور نے اتنی تلقین. اسی جدو لڑے مسائے نہ لڑے، ہسی جدو لڑے پتر ملے دار نہ لی لڑے. دسو پتر کسی نہ لڑے. 77 سال انہوں نے ہمارا انتظار کیا، 70 سال انہوں نے نعرے مارے ہیں کشمیر بنے گا، لیکن حضرت انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا. انہوں بھی ہے نہیں کہتے ہیں، اب وہ بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار، کیونکہ ان کو پتہ ہے اینے جو گئے کشمیر لینا تے دور، یہ اپنا پاکستان ہی بچا لین تے بڑی گل ہے. اس لیے پتر جتنے میرے جوان بچے بیٹھے ہو پتر ساڑیاں غلطیاں تو سکھو، ساڑیاں غلطیاں تو ساڑے ورگے نہ بڑی ہیں پتر. اس لیے میرے مولا علی نے پتر ونڈاں پا چڑیاں. کی فرمایا؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، فرمایا نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے. ونڈاں پائیاں. فرمایا پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک. ونڈ پائی. پھر اگو کی فرمایا دلیر وہ نہیں جو غصہ کر جائے، بلکہ دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے. ہاں جی، دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے. تے پتر اس حساب نہ پھر اسی دلیر، کیونکہ اسی ہاں پھر پینے ہیں جے اگے تگڑا ہوئے تو پھر اسی پی جانے ہیں، ماڑا ہوئے تو پھر سپیشل اسی جڑے بندے ہیں بڑیاں واری پیندے، ہاں جی بڑیاں واری پیندے کوئی نہیں، ہاں جی نواں واری پیندے، تیاں واری چلو پھر بھی پی جانے کیونکہ اپنی دھی ہے نا، وہ کسی دی دھی ہے. ہاں جی اس لیے پتر اللہ دا واسطہ دین سکھو بچے. اسی بہت پیچھے نکل گئے، بہت پیچھے رہ گئے. اور پیچھے صرف رہن دی وجہ کی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. ککرے نہیں جا ڈر، لیکن کبھی بیٹا یہ ہمارا انداز ہوا کرتا تھا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ تاجر تھے اور اللہ پاک نے دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارے امام صاحب کو بہت کچھ عطا فرما رکھا تھا. اس لیے لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو بڑی کثرت سے قرض عطا فرمایا کرتے تھے. وہ لکھا ہے ایک دن ایک مجوسی آ گیا، بڑا پریشان تھا. اس نے امام صاحب کے سامنے اپنی پریشانی رکھی اور کچھ پیسے اس نے آپ سے ادھار مانگے اور عرض خود ہی کرنے لگا کہ امام صاحب میں فلاں جو تاریخ ہے تب تک لوٹا دوں گا. آپ نے عطا فرما دیا، وہ چلا گیا، وہ تاریخ آ گئی لیکن وہ لوٹانے آیا نہیں. امام صاحب نے خود ہی ڈھیل دی. ظاہر پتر پیسے انہیں منگنے نے جڑا پریشان ہے، آپ نے ڈھیل دی.
وقت اور گزر گیا، پھر ڈھیل دی اور گزر گیا. کافی دیر کے بعد امام صاحب پھر بھی تقاضے کے لیے نہیں گئے، صرف یہ دیکھنے گئے کہیں مزید کو مشکل تو نہیں ہے اس کو، چلو میں اس کے اگر کام آ سکوں. وہ امام صاحب جب پہنچے نا اس کے محلے میں، تو کیونکہ گھر کا پتہ نہیں تھا تو امام صاحب گھر تلاش کر رہے تھے، تو آپ کی توجہ زمین کی جانب نہیں تھی، آپ اوپر دیکھ رہے تھے، اور نیچے وہ غلاظت پڑی تھی جو امام صاحب کے جوتے کو لگ گئی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. وہ امام صاحب نے وہ پاؤں کو نا جھٹکا دیا اور وہ غلاظت جو ہے نا وہ اتر کے تو دیوار کو لگ گئی، اور دیوار بھی اسی کی جا لگی جس نے حضرت کے پیسے دینے تھے. گھر کا بھی پتہ چل گیا، اور دوسرا کام یہ ہوا کہ غلاظت بھی اسی کی دیوار کو جا لگی حضرت صاحب. ٹھیک ہے جی. وہ امام صاحب بڑے پریشان، اس نے پیسے دینے ہیں آپ کے کہ مجھ سے اس کی دیوار گندی ہو گئی، کل کہیں اسی پہ نہ پکڑا جاؤں. وہ امام صاحب نے نیچے سے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کی دیوار سے نا وہ غلاظت اتارنی شروع کر دی، کیونکہ اب تو بیٹا پختی دیواریں ہیں نا، تب دیواریں ہوا کرتی تھی مٹی کی. اب وہ غلاظت کم اترے اور مٹی زیادہ اترے، اس لیے دیوار میں اچھا خاصا گڑا پڑ گیا. امام صاحب پھر پریشان، غلاظت بھی نہیں اتری اور دیوار بھی بدنما ہو گئی، کیا کروں اب. جب نہیں کو معاملہ سمجھ آیا، دروازے پہ دستک دی، اس کی لونڈی نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا اس سے کو نعمان آئے ہیں. وہ مارے خوف کے پیچھے جا کے چھپ گیا کہ امام صاحب پیسے لینے آ گئے. جب کافی دیر تک وہ نہیں آیا، فراست تھی، آپ نے پھر دروازے پہ دستک دی. لونڈی آئی، آپ نے فرمایا اس سے کو تو پریشان نہ ہو، میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھے آ کے نکال. وہ آیا اور اس نے کہا حضرت ایسی کون سی مشکل جس سے میں آپ کو نکال، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے تلامذہ کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، کون ایسا معاملہ ہے کہ جو میں حل کروں. فرمایا تو آیا نہیں، پہلے تو تیرا گھر نہیں مل رہا تھا، بڑی مشکل سے گھر ملا، میں تیرا گھر ڈھونڈ رہا تھا، وہ پاؤں کو غلاظت لگ گئی، میں نے پیر کو جھٹکا دیا غلاظت اتارنے کو، وہ غلاظت تیری دیوار کو جا لگی. اب خوف آیا کہیں اسی پہ نہ پکڑا جاؤں، اس لیے میں وہ غلاظت اتار رہا تھا تو ساتھ کتنی مٹی اتر گئی، ذرا دیکھ، غلاظت بھی نہیں اتری، مٹی میں کتنی اتر گئی، دیوار میں گڑا پڑ گیا. اب تو بتا اس دیوار کا کیا کرنا ہے. وہ کبھی دیوار کو دیکھے، کبھی امام صاحب کو دیکھے، کبھی دیوار کو دیکھے. میں انہوں دے پیسے دینے نے بابا کڑے پاسے پہ ہے، کیا حال ہو گئے یار، میں نے امام صاحب کے پیسے دینے ہیں، بات بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیسا تقویٰ ہے اس بندے کا، یہ کتنا ڈرتا ہے اپنے اللہ سے، اور کتنی شرم ہے اس کو رسول پاک کی ہے. اس کی وجہ سے پریشان ہے، پیسے بھول گئے ہوئے ہیں، اور مجھے کہہ رہا کہ میری مشکل آسان کرو. وہ قدموں میں گر گیا اور رو کے عرض کرتا ہے حضور اس غلاظت کو چھوڑیں، کلمہ پڑھا کے میرے دل کی غلاظت اتارے ہیں. اتنا سونا دین، اتنے سونے لوگ کیا. لیکن پتر آج دیکھو میں اکے جا رہا ہوں تو دکھ ہی بیٹا ہوتا ہے کہ کتنے کے بیٹا عیسائی ہوں گے پاکستان میں. 25 کروڑ ہیں ہم کم و بیش، پاکستان کی جو آبادی ہے. چلو میں کہتا ہوں 24 ہو گئے، 1 کروڑ دے وچ میں سکھ ہندو عیسائی سارے پا چھڑے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی جڑے 24 کروڑ ہاں، ساڈا کردار، ساڈا انداز، ساڈا اخلاق، ساڈا ویچنا، ساڈا خریدنا ایڈا کو سونا ہوندا کہ جڑے 1 کروڑ نے سانو ویکھ ویکھ سارے مسلمان ہو جاندے. لیکن ایسا 77 سال ہو گئے نا ساڈے وچ ہی رہن ڈے. اس لیے پتر میرے لیے بھی دعا فرماؤ، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ پتر کردار ساڈا سونا ہو جائے. وہ اقبال پھر رویا تھا نا، تو پھر رو کے اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس لیے پتر سیکھو، اور اس گھر میں آنے کے کم از کم آداب سیکھو. سریا کڈ کے آنا ہے، بٹن بند کر کے آنا ہے، منڈے تھلے کر لینے، سر تھلے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب حج کے لیے چلے، تو اب تو پتر جیلسی ہے نا ہمیں بڑی زیادہ، پردے پائے نے سانو ایک دوسرے دے اندر نہیں دستے ہیں، نہیں تو کوئی کسی کے پاس بیٹھے نہیں، کوئی کسی کو اپنے پاس بٹھائے، اتنی جیلسی ہے ہمیں. وجہ کیا؟ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، اللہ کی ونڈ پہ راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں.
بھائی ٹھیک ہے جو دیتا ہے اللہ نے دیتا ہے, اللہ دی مرضی ہے, اللہ میں بھی جو ہاں میں بھی میرے اللہ دی مرضی ہے. تو پہلے ایسا نہیں تھا, ایک بندے نے آج جانا کرن جانا عمرے تو جانا, سارے پنڈ نے چھڈن آنا, حضرت محبتیں تھیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہوئے ہیں حضرت صاحب. یہ 95 94 96 97 میں بادشاہ حاجی یا عمرے والا جانا ہی دیکھا اور لگتا پتہ سی کو چل رہا ہے حضرت صاحب. ایسا عید کا شادی کا سما ہوتا تھا حضرت, اس طرح دنیا آتی تھی چھوڑنے کے لیے کہ بھائی اللہ دے گھر چل رہا ہے, نبی علیہ السلام دے دربار چل رہا ہے. اب تو بیٹا جیلسی بہت زیادہ ہے ہمیں, اللہ معاف کر دے. تو اور نقصان ہی ہوا پتر, اس جیلسی سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ مولانا روم نے اس کو لکھا نا, اور فرماتے کو بندہ تھا تو اس نے وہ ذرا کام شام وال شروع کیے, چلے کوئی نہیں, میں مختصر کرتا ہوں. تو اس نے وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے, انہوں نے کہا بھائی چلے ہی کوئی نہیں, تو اللہ اللہ کرو باقی روٹی دا, تو پھر اللہ نے وعدہ کیتا ہی. ابتدا اس نے ایسے کی, لیکن اللہ کے ذکر نے اپنا رنگ دکھایا حضرت, اور پھر صفائی ہوئی. ٹھیک ہے, کیونکہ اب تو امت صفائی کے لیے پڑھتی کوئی نہیں, اور اس میں کچھ قصور ساڈا بھی ہے. اسی بھی نہیں تانوں دسیا کہ بھائی یہ دن صفائی بھی ہوندی جے, اسی بھی آئی دسیا بس پیسے آندے نے. اس لیے اب تقریباً بچے جتنے بھی ہیں وہ یہی وظیفہ پوچھتے ہیں, حضرت صاحب کو وظیفہ دسو کہ پیسے آن. پتر جے پیسے نہ وظیفے آندے تو سارے تو بہت مولویاں گلی ہوندے, پیسے وظیفے نہ لاندے. اللہ کا پتر نام ان کاموں کے لیے ہے ہی نہیں ہے. یہ جو نبی علیہ السلام نے بھی وظائف عطا فرمائے ہیں نا, وہ بھی پیسوں کے لیے نہیں ہے, وہ خیر و برکت کے لیے. وہ بھی کس لیے ہیں؟ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ فجر کی سنتیں پڑھ کے 100 بار پڑھنا ہے, خیر و برکت ہوگی. اے نہیں کہ تیری تنہا 5 تو 50,000 ہو جائے گی, تنہا 50,000 رہے گی لیکن کام وہ 5 لاکھ والا کرے گی. اتنی خیر و برکت ہوگی. جو نبی علیہ السلام نے وظائف عطا فرمائے ہیں وہ خیر و برکت والے وظائف ہیں. تو وہ لیکن امت ان کاموں میں پھنسی ہوئی ہے حضرت صاحب. اور دیکھیں نا, کیونکہ آپ کی ڈیمانڈیں ہی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ہم بھی بدل گئے. ہم نے بھی جناب وہ پھر سوشل میڈیا پہ بتانا شروع کر دیا, اے والا وظیفہ پڑھو تو محبوب قدمہ وچ. اللہ میں حیران ہوں کہ بھائی جو قدموں میں ہوا وہ محبوب کدھر سے ہوا؟ کوئی محبوب کو قدموں میں بیٹھنے دیتا ہے؟ کوئی محبوب کو قدموں میں بیٹھنے دیتا ہے؟ جان نہ نکل جائے محبوب قدموں میں بیٹھے, بندہ مر نہ جائے اس سے پہلے کہ محبوب قدموں میں بیٹھے. اسے پتہ چلا کہ دال میں کالا نہیں, دال ساری کی ساری کالی ہے, کیونکہ جو قدموں میں ہو وہ محبوب ہو سکتا. یہ کچھ گڑبڑ ہے معاملہ. جو قدموں میں ہو وہ محبوب ہو سکتا, یہ جس کو ہم قدموں میں لانا چاہتے ہیں وہ محبوب. بات بڑھ جائے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشقوں کے امام ہوئے ہیں. آپ سے کسی نے عرض کی تھی کہ حضور محبوب کیا ہو, محبوب کی تعریف فرما دیں. آپ نے فرمایا اپنا سر کاٹ کے, اپنا سر کاٹ کے جس کے قدموں میں رکھنے کو تیرا جی چاہے وہ تیرا محبوب ہے. لیکن 2025 میں کیا چل رہا ہے؟ محبوب قدموں میں. واہ بھائی واہ. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اپنا سر کاٹ کے جس کے قدموں میں رکھنے کو تیرا جی چاہے وہ تیرا محبوب ہے. لیکن 2025 میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ محبوب کتنے ہوئے؟ یہ تو پتہ لگا کہ وہ محبوب مر نہ جائے بندہ اس سے پہلے کہ محبوب قدموں میں بیٹھے, جان نکل جائے جی اس سے پہلے نہیں. بلکہ ہمارے لیے تو کامیابی یہی ہے کہ جب جان نکلے تو ہمارا سر محبوب کے قدموں میں ہو جائے. لیکن بس پتر آپ بھی لگے ہیں, ہم نے بھی آپ کو لگا رکھا ہے ان کاموں میں. باقی جو قدموں میں ہو وہ محبوب, جو قدموں میں ہو وہ محبوب ہو ہی نہیں سکتا کبھی. پتر محبوب تو محبوب ہوتا ہے. اب میں اس پہ کیا بولوں, کچھ بچے بیٹھے ہو کہ آپ پتہ نہیں ان باتوں کا کیا معنی ہو, مفہوم نکالو. جو قدموں میں ہو وہ محبوب نہیں, بلکہ حضرت خسرو کہتے ہیں خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سنگ, جیت گئی تو پیا مورے جو میں ہاری پی کے سنگ. لیکن بات وہی ہے نا, لاگی لاگی سب کہیں, لاگی لگی نہ انگ, لاگی تو تب جانیے جب رہیں گرو کے سنگ. یہ بس پتر ادھر کی باتیں ہیں, ادھر کچھ ہو رہی ہے, ادھر کچھ ہو رہی. مزہ تو تب ہے کہ جب اتھے لگے گی. جدو وہ لکھا ہے نا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ تھا, تو عید کا دن تھا, تو وہ تب نماز عیدگاہ ہی میں پڑھی جاتی تھی.
اور وہ عیدگاہ کے دروازے پہ نا ایک دیوانہ مجذوب کھڑا تھا حضرت. وہ جو نماز پڑھ کے آئے نا وہ آنے والے سے یہی پوچھے سائیں عید کداں بھائی عید کس دن ہے. وہ سارے کہیں وہ پاگل آج عید ہی ہے عید گاہ ہے سب نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں سب نے دوگانہ پڑھا ہے 6 تکبیروں کے ساتھ تو عید ہی کا دن ہے. وہ سارے اس کو یہی لیکن جس جواب کا اسے انتظار تھا یہ وہ جواب نہیں اس لیے وہ ہر ایک سے پوچھے سائیں عید کداں سائیں عید کداں سائیں عید کداں ہر ایک سے لیکن جواب مل رہا. پھر سب سے آخر میں آئے حضرت خواجہ غلام فرید حضرت. اس نے حضرت سے بھی یہی سوال کیا. عرض کرتا ہے سائیں عید کداں. آپ نے فرمایا یار ملے جداں. ہیں اللہ یا اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا سائیں عید کداں. آپ نے فرمایا یار ملے جدوں. جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. لیکن پتر ہمیں اس عید میں سے کوئی حصہ ملا ساڑی ہے ہی دوڑ ساڑی جانے والا ہے عید کی. اور یہ عید ہے کیا دنیا دار لوگ ہیں پتر. یہ وکھرا رستہ ہے حضرت صاحب. یہ رستہ وکھرا ہے. اس رستے میں حضرت صاحب چھری خود پہ چلانی پڑتی ہے. مرم تو اگاں مر گے باہو تا مطلب نو پجے ہو. کیڑا مارے پائی اپنے آپ کیڑا نیند قربان کرے کیڑا 3 بجے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے مسلے تے کھلوئے کیڑا کھلو اور پھر دسنا بھی نہیں کسی نو. اور پھر کسی نو کیونکہ دسیا تو پھر کب کیونکہ مزہ نہیں دے رہی ہے جنی دیر پتہ لگے کیونکہ بتا دے کہ پھر تو نفس کو غذا ملنی شروع ہو جائے گی. یہ دی موت ہے یہ کہ پتہ لگے. یہاں تک پتر کامل احباب لکھے ہیں کتابوں میں چھپانے پہ آئے تو اپنی زوجہ سے بھی چھپا گئے. ان کو بھی نہیں پتہ لگنے. نام اس وقت میرے نہیں ذہن میں آ رہا کیونکہ اب ویسے پتر ہم کمزور لوگ ہیں مثانے کمزور ہیں ہمارے. کچھ جب ہم سوتے ہیں تو مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیشاب آئے گا تو گھر وچ سہولت موجود ہے. دماغ بڑی چیز ہے جی. تو اس وقت کیونکہ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ جب پیشاب آیا تو راتی اس لیے لوگوں کو آتا بھی نہیں تھا سویرے ہی آنا ہے حضرت کو باری ہے ٹھیک ہے. تو وہ ایسا تو کیا کرنا جب بچوں کی امی نے سو جانا تو مسلح بچھا کے نا تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا. اٹھنے کا ٹائم ہونا تو یا اللہ مینوں معاف کر دیں میرا دل تے نہیں کردا سون تے لیکن مجبوری ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی کو پتہ چلے نہ اس لیے میں سو جاتا ہوں. مجھے پکڑنا نہ اس پہ جا کے سو جانا. بی بی صاحبہ نے تہجد کے لیے اٹھنا ان کو بھی اٹھانا. جب فجر کا وقت ذرا قریب آ جانا پھر ان کو اٹھانا. اللہ اٹھے ہوتے تھے ذکر و اذکار میں مشغول جا کے وضو کر کے جماعت میں شریک ہو جانا. وہ اکثر و پیشتر جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کی امی نے کچھ تانے تو نے بھی مار دینے جی. لیکن وہ ایک دن کیا ہوا جب کسی کا پردہ کھولے مالک خود دی وہ مناجات میں مشغول تھے. یا اللہ میں سون تے دل تے نہیں کردا لیکن میں چھپایا دائے تو یا اللہ مینوں معاف کر دیں. وہ کئی بچوں کی امی کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے آ کے دیکھا اوہو ایک ہی میں اتنے سالوں سے کیا سمجھتی رہی ہے کیا نکلا. تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے ذرا سرپرائز والی. انہوں نے کہا ہوں نہیں دسنا سویرے دساں گی. جا کے لیٹ گئے. انہوں نے اسی طرح اٹھایا کوئی نہیں اٹھے. فجر کے لیے اٹھایا وضو کیا جا کے جماعت میں شریک ہو گئے. جب گھر آئے تو ناشتہ رکھا نا تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ساتھ کہنے لگی آپ جتنا مرضی چھپائیں میں نے آج آپ کو دیکھ لیا ہے. ہاتھ سے نوالا گر گیا اسی وقت. کیا دیکھا ہے؟ کہا وہ آپ کونے میں رو رہے تھے اللہ کے حضور. یا اللہ مینوں معاف کر دیں میرا اس وقت سونے کو جی تو نہیں چاہتا لیکن میں نے چھپا رکھا ہے تو اس پہ مجھے پکڑنا نہ کوئی بھی. آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. فرمایا واقعتاً تو نے دیکھا ہے؟ نے کہا ہاں آپ یہ کونے میں رو رہے تھے.
اس جگہ آپ نے مصلی بچھایا تھا، اسی وقت ہاتھ کھڑے کر لی، یا اللہ راز کھل گئے، اب اپنے بندے کو اپنے پاس ہی بلا لے۔ ایسے ایسے بھی لوگ ہو گزرے، اتنا چھپایا، کیونکہ نفس کی موت ہے چھپانا۔ یہ اللہ ہم بیٹھے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے نفس کو، وہ کہہ رہا ہے کہ بس اٹھ نکلو، تو ہی کسی اللہ دے گھر بہ رہے ہو، اس کا کام ہی ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کام ہی اس کا یہ ہے جی۔ لیکن پھر بھی غذا مل رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پھر بھی اس کو تھوڑی تھوڑی غذا۔ لیکن پتر جڑے دو نفل نے نا چھپ کے سرگی والے، وہ دے وچ غذا، کیونکہ ستے ہی رضا رہی ہے جی، یا تو جاگنا پہ ہے تو یا تیرا رب ہے جڑا کدی ستا ہی نہیں ہے، جڑا کدی ستا۔ امام کشیری نے لکھا، بندہ تھا تو اس نے وہ لونڈی خریدی، گھر لے آیا، سارا دن گزرا، جب رات آئی تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا بستر بچھا، میرا نیند آئی ہے بڑی۔ وہ حیران ہو کے کہتی ہے آقا آپ کا بھی کوئی آقا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا اللہ میرا آقا ہے۔ تو اس نے کہا میرے آقا یہ تو بتائیے آپ کا آقا سوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے آقا کی تو یہ شان ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ تو اس نے کہا پھر یہ کیا، آپ کا آقا جاگ رہا ہے اور آپ سونے لگے ہیں۔ اس لیے پتر بہرحال یہ تو سوغات ہے عاشقوں کے لیے، لیکن میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا پتر، اسپیشل جڑے بچے بیٹھے ہو، فجر پتر با جماعت ہیں، چھٹنی جوانی وچ ہے بھی تے جے تہجد بھی مل جائے تو پھر تے ہو رہے، لیکن پھر کدی کسی نے دسنا چھپانا ہے پترا۔ یہ بڑے بڑے طریقے سے کہے گا 10 انج 10 انج 10 2 نفل، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور سونا کرنا ہے سورہ فاتحہ تو بعد 3 بار کل شریف، اور سونا کرنا ہے 6 کر لو، اور سونا کرنا ہے 9 کر لو، اور سونا کرنا ہے 12 کر لو، دوسری رکعت وچ انج کر لو، ٹھیک ہے جی۔ تے جڑا دوسری رکعت او دے چ 13 نہیں کرنی، 14 نہیں، برابر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس تہجد پتر اللہ بڑا تینوں کہے گا، اے پوچھ لے ایک لت چوک کے تو نہیں بڑی دی۔ صرف اس کا مقصد ہوگا کہ بتا کہ میں تہجد پڑھنا، 2 رکعت نماز نفل تہجد، بندگی اللہ پاک دی، منہ طرف خانہ کا بشی کلو جو چپ کر جی۔ قیام سورہ اخلاص ودا لو جنی ودانی، رکوع لمحہ کرو پتر، سبحان ربی العظیم دا مزہ لو، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے دی سن لی جنی دی حمد کی، پھر اگو سونا کر کے کہ ربنا لک الحمد، اے میرے رب ساریا تعریفاں تیرے لئی تے ہے، سڈیاں کی تعریف، اسی گندے چوڑے گند دے گو دے پیشاب دے تھک دے خون دے پرے دے تیری نے۔ اور پھر پتر سر سجدے چ رکھ کے پھر سبحان ربی الاعلیٰ دا مزہ لو، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہو سبحان ربی میں کچھ بھی نہیں یا اللہ، جھوٹ جھوٹ سب کچھ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بچے لو مزہ بچے ہو، اے سارے مزے جھوٹے تے عارضی نے پتر، مری دا مزہ عارضی، نران کغان دا مزہ عارضی، مالم چبا دا مزہ عارضی، نیلم دا مزہ عارضی، گلگت دا مزہ عارضی، سکردو دا مزہ، سارے پتر میں پھر کے ویک چھڑے نے، لیکن قسم چک کے کہنا ہے جو مزہ سبحان ربی الاعلیٰ، جو مزہ سبحان اسی مزہ ہی نہیں نہ لیندے حضرت، نمازی نہیں مزہ لیندے اسی کوئی، کاواں ٹھونکا مارنے حضرت، رکھاں گے نال ہی چک لواں گے، اوئے ویکھتے صحیح کدے اگے سر رکھیا مزہ لایا دا، کی کڈنے کی کڈ لے باروں اج تک، کیڑا تیل دا کھو کڈے باروں، کیڑا کوئی سونا کڈ لے زمین وچ، چھڈ دے ہن باہر دا کھتا جی، آئے ہیں مالکاں دے گھر رج کے مالکاں نو یاد کر، سونا کر کے دیکھو نا پتر، یہ جو مسنون اعمال ہیں نماز کے بعد، جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ، سلام پھیر دیں کی کہنا ہے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والے، کلمہ پڑھو حضرت، جو اہل سنت کا ایک معمول ہے حضرت، کوئی حرج نہیں، اللہ دا نام لے کے پڑھو، پھر دعا کی اللہم انی، اے اللہ میری مدد کر، اللہم میری مدد کر، کا دیتے اللہ ذکرک، میں تیرا ذکر کر سکا،
و شکرک، میں تیرا شکر ادا کر سکا. اور پھر اگے کی وہ حسن عبادت، اور میں تیری سونی کر کے عبادت کر سکا. یہ نبی علیہ السلام نماز کے بعد آپ کا مبارک یہ اے کہنا ہے نماز تو بعد، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسنی، میں سونی کر کے تیری عبادت کرا. 4 لاکھ پتر، ہر رکن کا اپنا مزہ ہے، لیتے ہی کوئی نہیں مزہ. ہاں جی، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، اپنا مزہ. التحیات للہ، یا اللہ میری ساریاں ہی باتاں تیرے لئی نے، اپنا مزہ. السلام، سارا کچھ کر لیا، ہن حضور دی بارگاہ سلام پیش کرنا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علماء نے لکھا ہے کہ بے دھیانی نہ سلام نہیں کہنا، جدو آپ پڑھنا ہے تے دھیان بھی نبی علیہ السلام ول کرنا ہے، یعنی کہ بے دھیانی نہ کہہ کے نکل جانا. مزہ ہے بچے، ہر ایک کا مزہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مزہ لو پتر، مزہ لو پتر. اٹھو دے صاحب سارے ان قریب وہ نیند آن والی ہے صاحب. اٹھو میاں، ہاں جی اٹھو پتر. سسی ستی یار گواچا، کتے تو بھی نہ سو جائیں. جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری. صاحب چھڑ جڑو ہن آئی مسلے والے پاسے. کی کڈیا جی پتر این سالاں چ، اور بڑی پریت ہے نا لوکاں نال پا لی پتر. جنی کہہ پاؤ ٹھیک ہے، بس کنی قدر. صاحب کی اینا نہیں حضرت صاحب 2 بجے میرے جنازے دا ٹائم ہونا ہے، 15 منٹ 20 منٹ پہلے انہوں نے مجھے چک لینا ہے. کی کہہ کے سفر بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر لے جان گے اپنے ہاتھ نہ دبن گے، پٹے لان گے، مٹی پان گے. ٹھیک ہے، جے سردی ہوئی سردی دا بہانہ بنا کے نس جان گے، جے گرمی ہوئی تو گرمی دا بہانہ بنا کے نس جان گے. انہوں نے کھلونا. اللہ سونے محبوب پاک فرما رہے نے علیہ الصلوۃ والسلام، اونی دیر کھلو اپنے بھرا کل جنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے او دا گوشت بنا کے کھلوندا کوئی. جے سردی ہوئی سردی دا بہانہ بنا کے نس جان گے، گرمی ہوئی تے گرمی دا بہانہ بنا کے نس جان گے. میں کلم کارا قبر چ پیا ہوں. انہوں نے گھر آ کے کی کام شروع کر دینا ہے؟ روٹی کھادی ہے، روٹی کھادے بغیر نہیں جانا جی کسی نے. انہوں نے بہ کے روٹی کھانی شروع کر چکی. بوٹیاں دی ونڈ ہون لگ پڑی. جڑے ذرا اپنے ہون گے بوٹی چنگی دے چھڑن گے، جڑا ذرا کوئی دور دا ہوئے گا بوٹی پہلے پروہنیاں نوں کھوان گے، تو پھر جڑے کھوان والے نے پھر وہ آپے کھان لگ پڑیں گے. میں پتر اتنے کلم کارا قبر چ پیا وا. منکر نکیر نے منوں بایا دا ہے تے گل کیڑی چڑی ہے، مر ربو کا، تیرا رب. یہ باہر چول کھان ڈے نے سارے، یہ گھر بہ کے سارے چول کھاندے ہون گے. میری پتر اتنے مر ربو کا، کون تیرا رب؟ کی کہنا انہوں، کی جواب دینا؟ بچے پکایا ہی نہیں سی پتر. یہ وقت ہے اینو اینا پکائیے، اینو اینا پکائیے، اینو اینا پکائیے. جو ہی منکر نکیر پوچھن مر ربو کا، فٹ آکھیے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ. میرا رب میرا اللہ ہے، میرا رب میرا اللہ ہے، میرا رب میرا اللہ ہی ہے. فٹ پتر جو پوچھن فٹ کہیے دین الاسلام. جڑے ویلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کروا کے پوچھیا جائے ما کنت تقول، کی کہندا رہے ہیں؟ فٹ کہیے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. میرا سارا کچھ ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پتر مزہ ہے حضور تشریف ہون تے میں تے کہاں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تے اتھے آئے نا سب پڑھن دا، ایتھے کی پڑھے حضرت. مزہ تے ادو ہے پتر حضور تشریف فرماؤن، منکر نکیر بیٹھے ہون، میں اتھے حضور میری تو ساری بہار آپ سے، میرا تے سارا کچھ ہی ہے. میرا ماں، میرا باپ، میرا مال، میری جان، میری اولاد سب کو جانا تے قربان حضرت. مزہ تے پتر ادو آئے نا گل دا. اس لیے پکائیے پتر انہاں نوں. میرے لیے بھی دعا کرو کہ پکے، میں تہاڈے لیے دعا کراں گا کہ پکے. نہیں تے پتر اسی اگے پیچھے کر چھڑیا. جیڑی جگہ اللہ تے اللہ دے رسول دی
اسی لوگوں کو دے چڑی ہے. میں گل کراں گا آپس بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہو جو تسی کہو کہ میں غلط کہن ڈیا تو میری اصلاح کر سکتے ہو تسی. 19 سال قبلہ مینوں اتنے وہ چلے ایسے لے اتنے جس طرح ہوں بھی اتنے ہی ہیں کدی اتنے کدی اتنے کدی اتنے 19 سال کم و بیش ایس لینڈ جو چلے نے ہاں جی 19 سال مینوں 19 سالاں میں اج تک کدی پتر نہیں دیکھا کہ کدی کسی بندے نے محفل چٹ کے فرمائش کیتی ہوئے کہ جی 2 شعر ذرا یار اللہ دی شان چ پڑھا 2 شعر اج تک. اور میں حضرت نا 19 سالاں انج دی کوئی محفل نہیں ویکھی کہ جدے چ نعت خان نے خود ہی نہیں پڑھ دیتی ماں دی شان تے نعت خان نے نہیں پڑھی تے سامنے کو اٹھ کے نہیں بول پیا اے جی 2 شعر ذرا ماں دی شان ہوئی. ماں دی شان سنن تے دل کردا ہے لیکن او دی شان اور میں ہوں ہی پتر اتنے کو نعت خان جے کو بیٹھا ہے تو میں کہا نا کہ یار ذرا 2 شعر ماں دی شان چ پڑھ دے تو پڑھے کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں تے میرے سنے تسی سارے نے رو پڑھ تے جے میں ہوں کسی نے کہا نا کہ اٹھ کے ذرا 2 شعر حمد دے پڑھ تو کسی نے بھی رونا. اللہ سب تو بہتا حق خدا ہے کہ وہ دلی رویا جائے خودی محبت چتھرو ڈگن پتر خودی محبت چتھرو ڈگن خودی محبت چتھرو سب تو بہتا حق خدا ہے سب تو بہتا حق نبی کریم علیہ السلام. لیکن امت کا مزاج کیا ہے ماں دی شان دی تے فرمائش کر دینے لیکن اللہ دی شان دی فرمائش وجہ کیوں بھلا کیونکہ امی نال پیار واہ وہی ہے اور اللہ پاک نال چپ ولی پتر. اللہ بیٹا یاد رکھنا قرآن کہہ رہا ہے کہ امی سے پیار کرو قرآن کہہ رہا ہے ابو سے پیار کرو قرآن کہہ رہا ہے بیوی سے پیار کرو بچوں سے کرو کہہ رہا ہے لیکن قرآن آگے بھی تو کچھ کہہ رہا ہے. اور آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے کل ان کان آباؤکم کرو پیار آبا و اجداد و ابناؤکم پتر کرو پیار و اخوانکم پائی. دیکھو نا قرآن کی کہہ رہا ہے کہ بھائیاں نہ کی کرنا ہے پیار. لیکن دکھ ہے اب اس پہ بھی میں نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائیاں نال پیار کرنا ہے لیکن ساڈے اتنے بھائیاں نو کی کہندے نے شریکا. اللہ نام لیا قرآن نے باقاعدہ وَإِخْوَانُكُمْ پھر کی کیا وَأَزْوَاجُكُمْ. اور ایک اور بھی گل یاد رکھی ہو بڈھی دا نام قرآن پاک نے بھائیاں تو بعد لیا پہلے بڈھی نہیں کہی ہے پہلے کی کیا ہے وَإِخْوَانُكُمْ پرا پہلے وَأَزْوَاجُكُمْ بڈھیاں. ساڈے کو مینج نہیں نہ ہویا ساڈے کو مینج جوانی سی کسے صوفی کسے ولی کل بیٹھے بھی کوئی نہیں وہ بس آئی تو پھر اسی وہ حسن دے اسیر ہوئے پھر انج دے ہوئے کہ کچھ بھی یاد رہا نہ پرا نہ ماں نہ مینج نہیں ہوا. سارا قصور بندے آندا ادھر جنہ فطور پیا ہے نا فیملی سارا قصور بندے آندا ادھر کہ مینج ہویا اسی جدی جیڑی جگہ سی اسی انہوں دے سکے ساڈا کام سی مینج کرنا. بڈھی دی جگہ وہ بھی حقوق نے ماں چھڈی سوں بھین چھڈی سوں گھر چھڈیا سوں وہ بھی ساڈے بندیاں کو مینج نہیں ہویا اسی کناں دے کچے نکلے ہے نہیں. کام سی سنیا ادھروں تے ادھروں ہر گھر چ ہوندی ہے پتر جتھے 2 بھانڈے نے 2 تالیاں نے کھڑکنیاں نے. میری بھی بچیاں دی والدہ ہے میری بھی چھوٹی بھین ہے ایک اللہ نے عطا کیتی ہے وہ بھی سنی تو ادھر گئی وہ بھی سنی تو ادھر گئی. میں دویاں دا جواب دینا پتر میں صرف بڑھی دا تو نہیں دینا میں بھین دا بھی دینا تو میں صرف بھین دا نہیں دینا میں وہ بھی دینا وہ بھی حقوق مینج کرو یہ پتر بندے بنو بندے مضبوط بنو مینج کرو تسی قلعہ ہو گھر دا جی قلعہ ہی کمزور ہوئے تو پتر پھر مینج کیویں ہونا یہ مینج کرو سارے وَإِخْوَانُكُمْ پائی پہلے وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا مکان تک دا نام لیا سب کا نام لے کے پھر آگے کیا کہا. اب منوان ترجمہ نہیں جی مفہوم بیان لیکن مفہوم ترجمے سے ٹکرائے گا نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے مفہوم ہے. پھر آگے کیا کہا
احب الیکم من اللہ. نہ سارے نال پیار کرنا ہے لیکن کرنا اللہ نالو تھوڑا ہے. کرنا اللہ نالو تھوڑا ہے. کرنا اللہ نالو یہ قرآن نے کہا. لیکن اتھے کی یہ ماں دی شان دی فرمائش تے ہوندی ہے لیکن اللہ دی شان دی فرمائش ہے. 19 سال حضرت صاحب ہو گئے. اس کان نے کدی آواز سنی کسی دا دل ہی نہیں کرنا کہ کچھ وہ دل بھی سنی. اینا سی انہوں بھول گئے, اینا سی ادھر تو دور ہو گئے. اللہ اس دل تے سب تو زیادہ حق ہو ذات دا کہ وہ دلی تڑپے, وہ دلی روئے. حضرت صاحب اس دل تے سب تو زیادہ حق حضور دی ذات دا, باقی سارے بات چنی. حضرت اور پھر اس تو بعد جو نے اللہ اور اللہ دے رسول دی وجہ نال نے ذاتی طور تے کسے نال پیار اہل بیت اطہار نال ایس لئی کہ حضور دی آل نے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صحابہ نال ایس لئی پیار کہ حضور دے صحاب نے. اولیاء نال ایس لئی پیار کہ اللہ دے حضور دے غلام نے. باقی اس تو بعد جو بھی ہے وہ نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول. وہ اللہ ہے حضرت صاحب, وہ اللہ ہے جس نال ٹوٹ کے کرنا ہے. ٹوٹ کے کیا کہا احب الیکم من اللہ. ماں نال پیار کر, بیوی نہ کر, قرآن نے منع کیا. بھائی سے کر, بیٹے سے کر, قرآن نے منع کیا. لیکن قاعدہ بتا دیا جب بھی کرنا ہے یہ خیال رکھنا کرنا اللہ سے. اور پھر اللہ سے کتنا کرنا ہے. قرآن والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے شدید شدید شدید, حضور سے شدید 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 کرنا. لیکن ایسے کی حضرت صاحب ماں کی فرمائش تو ہے لیکن اللہ دی فرمائش. اور اہل سنت کی تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حمد غیب شہب. اللہ مجھے خود یاد ہے 95 96 97 میں جو اشتہار اہل سنت کے بھی نکلا کرتے تھے ان کا بھی عنوان ہوا کرتا تھا محفل حمد و نعت. پھر حمد گئی بالکل ہی ناش. اور اب تو حضرت صاحب نعت بھی جانے کو ہے. ان تو ڈائریکٹ ہی منقبت ہوتی ہے غوث پاک, حضرت علی پاک, سیدہ پاک یا کسی پیر صاحب کی. اب تو بڑی جگہ دیکھ میں نے اس دن ایک بندے نے اسی طرح کیا تھا. میں اس وقت تو کیونکہ 1 2 3 4 5 6 کیمرے نے صاحب, ان کا کیا پتہ ہے یہ کدھر سے کاٹے, یہ کدھر سے کٹ کریں. اچھی بھلی بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. اس لیے میں اتنے بولیا نہیں. جب محفل سے فارغ ہوئے میں نے کیا میں حضرت آپ نے ڈائریکٹ مولا علی پاک دا پڑھیا جم جم پڑھو حضرت, لیکن صرف انہوں ایک گال دسو اگر حضرت علی پاک اس وقت ادھر موجود ہوتے اور تو حضور دی نعت نہ پڑھتا ڈائریکٹ حضرت علی دا پڑھتا تینوں حضرت علی نے کرن دینا سی. میں پتر اس طرح نہ کرو, اللہ دا واسطہ ہے کہڑے پاسے لگے ہو بہن. کیا حضرت علی تجھے اس بات کی اجازت دیتے. حضرت علی یا 13 رجب شریف آن لگا بچے میرے علی تے پاک وہ نے جنہی دیر حضور آئے نہیں, حضرت علی نے تے اکھا ہی نہیں سن کھولی ہیں. یہاں تک معروف ہو گیا تھا کہ بچہ نبینہ ہے. بچہ ہاں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچی جان انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بچہ کیونکہ حضرت علی اکھاں کھول دے پہ حضور نبی علیہ السلام نے گود میں لیا, حضرت علی نے آنکھیں کھول دی ہیں. پھر حضور نے پوچھا بھی تھا فرمایا علی اکھاں نہیں سو کھول دے. عرض کی تھی سونے ہو ایسے نہیں سا کھول دا چاہنا سا اکھاں کھولنا سب تو پہلے اپنا محبوب دیکھا. میں پتر تو 10 واری پڑھ لیکن پہلے حضور نبی علیہ السلام. لیکن چل رہا ہے سارا کچھ ہی چل رہا ہے. اس لیے پتر اللہ دی طرف آؤ اور حضور نبی علیہ السلام دی محبت دی طرف آؤ بچے. وہ مجذوب نے پوچھا جی عید کدا, فرمایا یار ملے جندہ اتھے 60 وجی اور اکھاں چتھرو ڈگے. پھر رو کے پوچھتا ہے یار ملے کدا, کب ملے گا یار اور کب ہوگی عید. میرے صاحب نے اس دن عید مبارک کدو ملے گا یار.
آپ نے فرمایا اے ہو نفس مرے جدا، اے ہو نفس مرے جدا، جدو اینو ستھرا پاکیزہ کر لیں گا، یہ تو غرور، تکبر، نخوت، تسنع، خود پسندی گندگیاں کڈ لیں گا. پھر رویا اور پھر رو کے پوچھتا ہے اے ہو نفس مرے کدا، فرمایا یار چاہے جدا. لیکن پتر اسی اس کار آئیے تے ایس نظریے حضرت میں ان لگا کلوز کرن جن نے مبوئے کھولے دے سب، ایک مار لیا دوجا لگا مارن. حضرت مالک بن دینا لوکاں نے سمجھیا کہ جڑیاں سواریاں نے دے کوئی حضرت مالک دی بھی. پنڈ والے جو پنڈ دا بارڈر سی نا، جہاں تک رواج تھا مسافر مہمان کو چھوڑنے جانے کا، سب نے مل لیا. اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سی سواری حضرت کی. لیکن حضرت جب اسی طرح آگے نکلے تو لوگ قدموں میں گر پڑے. حضور اتنا سفر چل کے؟ فرمایا ہاں. عرض کی تھی حضور وجہ؟ فرمایا بس چل کے جانا چاہتا ہوں. عرض کی حضور اتنی سواری ہیں، اگر سواری نہیں ہے اور آپ تقوی کی وجہ سے نہیں کسی کو کہہ رہے، کسی کی سواری قبول فرما لیں، یہ ساری آپ ہی کی ہیں. فرمایا نہیں سواری تو ہے لیکن میں چل کے جاؤں گا. عرض کی تھی حضور کچھ شرع میں منائی ہے؟ فرمایا نہیں. عرض کی تھی حضور پھر پیدل چل کے جان دی وجہ؟ آئے آئے کاش یہ انداز، یہ فکریں ہمیں بھی مل جائیں. فرمانے لگے یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کے لیے جائے تو اس کو سواری پہ سوار ہو کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن پترے تھے مننے کون اپنے آپ نو بگوڑا؟ کون مننے؟ حاجی صاحب اور پتہ نہیں کیڑا کیڑا صاحب آزی. ہاں جی مننے کون اپنے آپ نو گناہگار؟ کسی کو کسی چیز کا وہم ہے، کسی کو کسی چیز کا. پتر بے نیاز تینوں ہی وہم ہے، پتہ نہیں اس کو تیرا پسند بھی آیا کہ نہیں آیا. مولانا روم فرماتے ہیں دولن سجی بیٹھی تھی، تیاں تے پتر ان جی سونیاں ہوندیاں نے، اپنیاں پھر اور سونیاں لگدیاں نے. تو پھر جو تھوڑا جہا ذرا جو شریعت اجازت دیتی ہے تھوڑا سج سج جائیں تو پھر اور سونی لگتی. اب جو آئے، ماں آئے، باپ آئے، بھائی آئے، بہنیں آئیں، خالائیں، ممانیاں، پھوپھیاں، جو ہاں بڑا روپ چڑھے، بڑی سونی لگن ڈئی. وہ سیانی تھی رو پڑی. سب نے روتا دیکھ کے کہا بڑی سونی لگن ڈئی ہیں، کیوں رون ڈئی ہیں؟ انہیں کہا تانوں لگیاں کھ نہیں ہونا، دعا کرو جدے کول چلی ہیں انہوں سونی لگ جا. ہم سونا سونا آپس میں کھیل رہے ہیں، تو مینوں سونا کہے میں تینوں سونا کہاں، یہ آپس میں کھیل رہے ہیں. یہ کسی نے بھی نہیں پتا انہوں نے سونے لگے ہیں کہ نہیں. پتر سونا لگ کے انہوں نے وکھانا ہے، سونا لگ کے انہوں نے وکھائیے. اس لیے جب بھی بچہ اس گھر میں آؤ تو فقیر بن کے آؤ، ڈرتے ڈرتے آؤ. مالک کا گھر ہے پتر، بڑا پروٹوکول ہے بچے اس گھر کا. ہم نے تو اس کو بس مسجد بنا دیا ہے. یہ بڑی شانوں والا گھر ہے. حضرت مالک بن دینا، حضرت سفیان ثوری، سور کہتے ہیں بیل کو، ٹھیک ہے، سوری بیل والا، سین سے نہیں ہے سا سے ہے. سور بیل، سوری بیل والا، ٹھیک ہے. جیسے اس گناہگار کی نسبت ہے مصباحی، چراغ والا. سوری ظاہر ہے اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر، محدث کہوں، صوفی کہوں، عابد کہوں، فقیہ کہوں، کیا کیا میں کہوں آپ کو. اللہ نے بڑی شانیں عطا کی تھیں حضرت سفیان کو، لیکن نام کے ساتھ کیا لگا لیا؟ سوری. سفیان ٹگے والا، سفیان بیل والا. ہوا اس طرح کہ مسجد آئے، توجہ نہیں تھی، بے خیالی تھی. مسجد میں دایاں قدم رکھنے کے بجائے پہلے بایاں رکھ دیا. بس بایاں قدم رکھنا تھا، غیب سے آواز آتی او سور او ڈگیا کی ہویا ہے، تینوں ساڈے گھر آن دے ان آداب بھی یاد نہیں رہے. یہ پتر اتنا شانوں والا گھر ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ مسجد. منہ ڈنگایا کر کے اتنے بآخری گل کر کے گل مکا چڑی. پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ آگے بھی جانا ہے. سچ سچ پتر بتائیے، چلو اچھی نہ دسیو، دل چ جواب دے چڑیو. آپ نے کہیں اپنے دوست کے ساتھ جانا ہو، پروگرام مثلاً بنا ہو کہ بھائی 7:30 اسی
کتے جانا ہے. آپ اپنے دوست کو فون کر رہے ہیں, وہ فون نہیں اٹھا رہا, ٹھیک ہے جی, آپ نے کافی فون کی, آپ نے 7:45 پہ نا یہ سوچ کے آخری فون کیا کہ جو ہون نہ چکیا تے فون کرنا نہیں, جو آپ نے آخری فون 7:45 پہ کیا دوست نے اٹھا لیا, تو آپ تو پہلے ذرا اس پہ گرجے برسے تھوڑا سا, یار کو اللہ دا خوف کھا, 7:30 بجے دا ٹائم دیتا ہے, 6:45 15 منٹ اتنے ہو گئے, فون تے فون کرنے ہیں, فون بھی تیرا بند ہے, آخری فون سی جو نہ چکدا تو میں کدی تینوں نہیں سی فون کرنا ہے. تو دوست آپ کو آگے سے کہ او یار بس وہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ 7:30 بجے تو عشاء کی جماعت کا ٹائم ہے, تو وہ تمہیں ٹائم دے دیا. تو میں پھر نماز پڑھ رہا تھا, تو یہ بس وہ مجھے ابھی خیال آیا, تو میں نے سنتیں اور نفل پڑھ لی ہیں, تو بس میں نے 3 وتر اور نفل پڑھنے ہیں, تو بس میں آیا. سچ دسیو اسی انہوں کہاں گے, اوئے کلا ہی مسجد ٹر گیا, مینوں لے کے نہیں گیا, کلا ہی تو اللہ دے گھر ٹر گیا, بلکہ ہم نے اس کو چل پھر جلدی پڑھ کے میں باہر ہی کھلوتا ہوں. ایسے ہی ہے نا, کیوں جی, ایسے ہی ہے نا. ہم نے اسے بالکل بھی نہیں لڑنا جھگڑنا ہو, تو اتنے بڑے دربار میں اکیلا ہی چلا گیا. اچھا آپ نے دوست کے ساتھ جانا ہو, 7:30 کا ٹائم ہو, آپ اس کو فون کر رہے ہیں, وہ فون نہیں اٹھا رہا, ٹھیک ہے جی, بیل ہو رہی ہے لیکن فون اٹھا رہا. 7:45 پہ آپ نے پھر آخری فون کیا, جو نہ چکیا تو ہوں 7:45 پہ اس نے فون اٹھایا, اٹھا کے کہتا ہے وہ یار میں بالکل ریڈی تھا, تو میرا وہ ایک دوست آ گیا کہ یار ذرا MNA صاحب دے گھر جانا ہے, تو میں پھر اس کے ساتھ MNA صاحب کے گھر آ گیا. میں اب ذرا ان کے پاس ہی بیٹھا تھا, تو میں اس لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا, تو بس وہ تمہاری وجہ سے میں نے باہر آ کے فون اٹھایا ہے, تو مجھے ذرا 10-15 منٹ لگ جانے ہیں, تو میں بس آتا ہوں. سچ بتائیے آگے سے ہم نہیں, اوئے MNA دے گھر کلے ٹر گئے, تو چاہتا ہی منو ایندیاں جگہ تے لے کے جانا کہ میری بھی کسی نہ سلام دعا ہو جائے. ہوں اٹھی نہ بیٹھا رہی, تیرے بہانے میں بھی اندر آ جاؤں گا. اسی طرح بات غلط تو نہیں کی, اسی انہوں کی کہنا اٹھی نہ تیرے بہانے میں بھی اندر آ جاؤں گا, تو میں تینوں آ کے بیل کراں گا تو مینوں لے جائیں آ کے, چل میں بھی ذرا انہوں نے کوئی کدی تصویر کھچا لاں گا. یہ تو پتر ہمارا ایمان کا حال ہے. یہاں آنا اللہ پتر انی شان اس کر دی, اقبال کہتے ہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ اللہ دا کر. صرف پتر امت نو یہی سکھا تے امت یہی سکھ لوے کہ اتنے آنا کیویں, تے امت چولیاں پر پر کے کھڑے ہیں اس گھر چ. پتر وہ پیسے جس کے لیے آپ بھی پریشان ہیں, میں بھی, وہ یہ پتر کون سی بڑی چیز ہے پتر. اگر جو آپ اور میں اس کو سمجھی بیٹھے ہیں, اگر یہ واقعتاً یہی ہوتے تو میرے اللہ نے مکیش امبانی کو 1 روپیہ نہیں دینا تھا. اتنا ناپسند ہے اللہ کو شرک. اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. فرمایا شرک نہ کرنا, شرک میری بارگاہ میں شرک نہ لے کے آنا. باقی اگر کوئی گناہ ہوگا تو اگر چاہوں گا تو میں معاف کر دوں گا, لیکن شرک معاف کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے, اور وہ کس کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کا. لیکن کی یہ وہ چلے آئے, یہ کون سی بڑی چیز ہے, یہ تو رب نے ان کو اتنے دے رکھے ہیں, وہ تیرے لیے تو اور بڑے تحفے سن, لیکن پیراں تے پار ہی نہیں پایا کسی نے. امت کھلویا ٹویا ٹپیا ہی نہیں گیا. پتر تانوں چھڈو ساڈے کولوں نہیں ٹپیا گیا ہے. اسی کہنے ہیں چلو کیمرے لگے ہیں, پھر یہ بات کا بھی بتنگڑ بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے میں اس سے آگے نہیں کروں گا کچھ. پتر ساڈے کولوں نہیں ٹپیا گیا ہے. سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہو. اس لیے پتر پھر سے انشاءاللہ کبھی اللہ وقت ویلا لائے گا, اپنے اللہ کی طرف آؤ, ڈھونڈو تلاش کرو, کوئی ڈاکٹر لبو ہے نا, اور انہوں پوچھو کہ ماں دی شان سنن تے دل کیوں کردا ہے, تے او دی سنن تے کیوں سنو ماں دی. اللہ پتر یہ بھی مزاج اب بھی ہے زیادہ, اکابرین میں یہ والا مزاج کوئی اتنا نہیں تھا جیسے اب بن گیا. جی پتر سارے نہیں فوت ہوں نے, ہو گئی جدو یاد آئی
وہ دلی یاد کر کے کچھ پہ چھڑن رو اتراؤ دے لئی خدا حق کے خدا اکابرین کا تو پتر مزاج ہی کچھ اور تھا نا. کرو اپنی ماواں نال پیار لیکن یاد رکھیو اللہ تے اللہ دے رسول تو تھوڑا ہے ٹوٹ کے جدے نال کرنا ہے وہ اللہ اور اللہ دا وما علینا الا البلاغ المبین.